ہن میں جڑے بھائی نو دعوت دے رہے ہیں کسے تعارف دا محتاج نہیں، بالکل تھوڑے دن چ بڑا وڈا نام کمایا ہے، او دے واسطے کہ میں قتل سنائی سا میدا کمر خزانہ کھولے، درداں نو پروانہ کھولے، پیا دعوت دینا عاقب نو دکھاں دا آن خزانہ کھولے۔ تاڑیاں دی گونج عاقب ستیانوی تو گزارش ہے کرے سب راج کے سناونا ہے، غزل نظم دوڑا کسی چیز دی کمی نہیں رکھنی، موڑ تاڑیاں مریا بھئی اے تواڈے ذوق نال اس بندے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقہ فاضل شادی باشعور منصف مزاج تے اہل سمجھ عوام نو عاقب ستیانوی دا نہایت محبت بھریا سلام۔ دوستو میں مبارکباد دینا انہاں دوستانو جناب غلام عباس ساکی مانی صاحب اور جناب ماراللہ یار لک صاحب نو کہ اتنا خوبصورت فنکشن، اتنا خوبصورت مشاعرہ دا انہاں اہتمام کیتا جدے وچ استاد الشعراء جنہاں نو ویکھن کن مخلوق سکھدی ہے جناب غلام حیدر تاج بھٹی صاحب، جناب ریاض حسین ابرار صاحب اور جناب مخدوم رب نواز ہاشمی صاحب، بدر میرالی صاحب ورگے شاعر تشریف فرمائن۔ اتھے اساں ادب دے ذیشان مکتب دے نہایت ادنے جائے طالب علم ہومن دی حیثیت نال سبق انہاں استاداں سناونا ہے، تساں براواں تھوڑا جہا ساتھ دیونا ہے۔ بڑے خوبصورت چہرے، بڑے اچھے اچھے دوست، ذوق والے دوست تشریف فرمائن۔ سائیں عقیدت دے طور تے کہ میرے اللہ میرے الفاظ کو وہ فکر عطا کر۔ شاید اسی این طرح جی میں تسی چپ کر کے پچھلے برا بیٹھے ہو، انہاں براواں سارے دا ساتھ دیتا ہے، جی میں وہ انیرے والے برا بیٹھے ہو چپ کر کے سناون دے قائل نہیں سے، تسی بے چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اگر تسا ساتھ دیتا سنائی سا ہے، نہیں تو ساڑی نوکری ڈیوٹی سٹیج تے آون نال ہو گئی۔ میرے اللہ میرے الفاظ کو وہ فکر عطا کر، میری قسمت کو سنورنے کا کرینہ ہے۔ سائیں میرے اللہ میرے الفاظ کو وہ فکر عطا کر، میری قسمت کو سنورنے کا کرینہ آئے، اور ایسا کہ بہت تصور میں تغیر پیدا، آنکھیں موندوں تو نگاہوں میں مدینہ آئے۔ بہت شکریہ تواڈی خوبصورت سماعتاں دی نظر عقیدتاں وی تے معاشرتی طور تے بھی، کیونکہ جنگ دا دور ہے، کوئی بندہ سینے نال بم بن کے مسیت وچ وڑیا جاندا ہے، کوئی بندہ کلاشن چاہ کے بارڈر تے گیا ہے۔ اس جنگ دے دور وچ، اس افراتفری دے دور وچ، اس دہشت گردی دے دور وچ ایک امن دا پیغام دیونا چاہنا، اگر ہکو دوڑا توجہ نال سن سو تے دعا پڑھ سا ہی نہیں۔ اے اللہ کرے آئے کی میں نکل جاوینا دوڑا میں بہو محنت نال سناونا ہکو ہے۔ چلو یار میری قسمت شاید ایک گھڑیاں ہوندیاں، شاید میری گھڑی انہاں دو عزیزاں دی وجہ تو چکنی ہوئے۔ گھڑی نہیں چکتی تھی پڑھو۔ نہیں جناب میں ہلو اینو اللہ چپ کرے سے جی میں سنیں نکب اباؤ سندھی دھوتی آلیا، اللہ تیری زندگی کرے کہ نہیں بے آ یا نکلے آ۔ صحیح میری حال توجہ رکھنی ہے، انال توجہ نہیں کرنی، میں پیغام دیونا چاہتا ہوں۔ اگر چنگا لگے تو دعا دیونی ہے جی، نہ بیراوان نہ چنگا لگے پہلے معذرت کرے، نہ ہاتھ بنے نہ تخیل ہے کہ تخیل دے میٹنگ روم میں بدر میرالی صاحب نے توجہ بائی کمر کتال پوری صاحب جنہاں دے حکم تے حاضر ہویا ہے۔ تخیل دے میٹنگ روم میں ہندوستان تے پاکستان آمنے سامنے بیٹھے۔ اچھا ہیکری پر زور تاڑی مارو جیڑے جاندے پہنی نہ دے مگے روے، ناراض نہیں ہونا جاونا لے برا، صرف ماحول فریش کرن واسطے گل کیتی ہے۔ سائیں اتھائی ذہن رکھنا ہے کہ ہندوستان تے پاکستان آمنے سامنے بیٹھن، ہندوستان بڑا روب پا کے آدھا ہے پاکستان نو، اے پاکستان تیری 16 کروڑ آبادی ہے، میری 100 کروڑ آبادی ہے،
میرا دل کرے تو میں ایک منٹ تینوں دنیا دے نقشے تو مٹا دیواں، تو میرا کی ونجا سکنا ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ پاکستان ٹھڈا صاحب بھر کے جیڑی گل کیتی ہے، میں اس علاقے دے غیرت مند لوگاں دی سماعت دی نظر کرنا چاہنا۔ سائیں پاکستان ٹھڈا صاحب بھر کے آدھا ہے کہ اے ہندوستان گواٹی ہو کے تو پرکھ نہ کیتی میری، سلامت رہو وسدے رہو۔ سائیں اے ہندوستان گواٹی ہو کے تو پرکھ نہ کیتی میری، اور کسے نسبت مگر خدا دی سو ودا عزت کرے نہ تیری۔ وہ آدھا کیڑی نسبت؟ تا ہاتھ بن کے آدھا ہے میرے روح کشمیر، جناب دلدار ڈوگر صاحب توجہ کرنی ہے کہ میرے روح کشمیر ظلمان دی، میرے روح کشمیر ظلمان دی، اور بھاویں دتی ای گھول انیری، تیرے کان پلوتا کرن نہیں دیندا میرا عاقب دل اجمیری۔ وسدے رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ یار جیڑے تسی پریشان ہو گئے ہو، تسی تھانوں بھی سنے سا کوئی نہ کوئی، لیکن ہے کہ میں نے استادہ نو تھوڑا جا سبق اگر تسی نال مل سو تو میرا سبق کامیاب ہے۔ تاڑی سارے بیرا مریا ہے، جتھے جتھے ہاتھ مصروف ہیں مہربانی کریا ہے۔ افرال والے بیرا یار تاڑی مارن، باقی ہر شے مرندے ہو، ایک تاڑی نے مرندے مرضی والے ہو۔ اچھا سائیں جناب سردار حسن نواز خان سرگانا رئیس آف باگڑ سرگانا سامنے تشریف فرمائیں۔ سائیں ایک علاقے ایک مصور گیا، محترم تاج صاحب، ایک علاقے ایک مصور گیا، اس دعویٰ کیتا کہ جیڑی شاہ میں وکھا دے ہو، جیڑا منظر میں وکھا دے ہو دانے صاحب، جیویں منظر جیڑا میں وکھا دے ہو میں انہیں ہو بہو تصویر بنا دینا۔ انہاں لوگاں تجربہ کیتا، کسے ان اڑدا پرندہ وکھایا اس ہو بہو بنا لیا، کسے لاندہ سورج وکھایا اس ہو بہو بنا لیا۔ بڑا اچھا مصور آئی، علاقے چ بڑی مشہوری ہو گئی۔ ایک دن گھر کلا بیٹھائی تصویر کو بنائیندہ پہ آئی، دروازہ زور دا کھڑکیا، باہر نکلیا نا تے ایک دیوانہ جیا، وال کھل رہے ہو، کپڑے پاٹے ہوئے، اسا کہ تو میرے دروازے تے کی لینا ہے؟ اسا کہ ایک تصویر بنوانی ہے۔ اسا کہ میں تصویر بڑی مہنگی بنا دینا، قیمت دا پتہ ہی کیڑی شے بنوانی ہے دس؟ او دا موٹا ہلا کے او دیوانہ آدھا ہے کہ مصور ہیں تا من لینا نظارے قید کر سکنا ہے۔ بہت شکریہ۔ مصور ہیں تا من لینا، اور مصور ہیں تا من لینا نظارے قید کر سکنا ہے، عجوبے کل زمانے دے بھی سارے قید کر سکنا ہے، منافع قید کر سکنا ہے، خسارے قید کر سکنا ہے، تو اپنے فن دے کاغذ تے ستارے قید کر سکنا۔ اور توجہ کرنی ہے، دیوانہ دے کہ میں عاقب سا بھی لکھ دینا، میں عاقب سا بھی لکھ دینا، تو بس اتنا چا دس مہینوں اور میرے دل برد یکھیاں دے اشارے قید کر سکنا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، توڑا ذوق سلامت رہے۔ اے بندے اے جڑے آدھے پہ آن نا لوگ سندے نہیں پہ یا داد نہیں دیندے پہ، اے غلط فہمی دا شکاران۔ سائیں تو حکم تا کر، تو حکم تا کر، میں خوشیاں دی جاگیر خرید کے لائے ہمساں۔ سائیں مصریاں تے توجہ کراون دا قائل نہیں، لفظاں نال چلدا ہے۔ بدر میرالی صاحب خصوصی توجہ، تو حکم تا کر، میں خوشیاں دی جاگیر خرید کے لائے ہمساں، ہووی شوق جے سینہ چیرن دا خود تیر خرید کے لائے ہمساں۔ سلامت رہو۔ سائیں تو حکم تا کر، میں خوشیاں دی جاگیر خرید کے لائے ہمساں، ہووی شوق جے سینہ چیرن دا خود تیر خرید کے لائے ہمساں، ہووی چاہت مست نظاریاں دی او دلگیر خرید کے لائے ہمساں، کھنڈالا شملہ پونا تے کشمیر خرید کے لائے ہمساں۔ توجہ، کھنڈالا شملہ پونا تے کشمیر خرید کے لائے ہمساں۔ اور آدھے کہ میرے جیندے سنگتی عاقب دا اے خواب ادھورے نہ ویچی، میرے جیندے سنگتی عاقب دا اے خواب ادھورے نہ ویچی، او اکھی ویچ کے تیرے خواباں دی تعبیر خرید کے لائے ہمساں۔
سلامت رہو سلامت رہو. میں ایک دوڑا خصوصاً ایک ٹاپک کی تھے چلے آئی. تاج صاحب دے ایک بڑے مایاناز شاگردان اللہ انہوں نے غریق رحمت کرے جناب صوفی عبدالرحمان صحرائی صاحب تے شاگردن انہوں نے سٹیج تے تشریف فرمائن. ایک دوڑا سپیشل بدر میرالی صاحب دی نظر اس غیور عوام دی نظر انہوں نے ایک مصرع آئی کہ افسوس رحمان تے دھوپ رائے گئی چھاں ڈال گئی ہور کینا تے توجہ کرنی ہے. انہوں نے ایک بچہ پڑھایا ہے اپنا ہر شہدات لا کے جدوں بچہ پروان چڑھے ہے اللہ انہوں دا وقت قریب آ گیا ہے بیماری دی حالت کافی عرصہ انہوں لاہور گزارے ہے تے مڑ اللہ دے حاضر ہو گئے. سائیں دوڑے دے تخیل تے توجہ کرنی ہے. بدر میرالی صاحب انہوں دے شاگرد عزیز ہیں اور محترم تاج صاحب انہوں دے استاد محترم ہیں کہ رو پمنا جنہ دا کوئی ٹر گیا توجہ کرنی ہے. رو پمنا بلی ہوئی سیکن لگیاں جنہ شوق دی بالی ٹر گئے. یار رو پمنا بلی ہوئی سیکن لگیاں جنہ شوق دی بالی ٹر گئے او چھڑے آپ تا نہیں گئے لگ دیاں دے نالے بخت مثالی ٹر گئے. تے جنہ کنڈ تے جھل کے دھوپ غربت دی نہایت توجہ کرنی ہے. جنہ کنڈ تے جھل کے دھوپ غربت دی بوٹی سنگت دی پالی ٹر گئے او جدا چھان تے بان دا موسم آیا ادا باغ دے مالی ٹر گئے. سلامت بہت شکریہ جی بہت مہربانی بہت بڑا میری واسطے انعام ہے. میرے پیارے بھائی بدر میرالی صاحب میں نے دوڑے دا حکم دوبارہ کیتا نے کہ رو پمنا بلی ہوئی سیکن لگیاں جنہ شوق دی بالی ٹر گئے او چھڑے آپ تا نہیں گئے لگ دیاں دے نالے بخت مثالی ٹر گئے. تے جنہ کنڈ تے جھل کے دھوپ غربت دی بوٹی سنگت دی پالی او ٹر گئے جدا چھاں تے بان دا موسم آیا اداں باغ دے مالی ٹر گئے. اور اتھے بزرگی بیٹھن میرے سامنے سفید داڑیاں لے بڑے بڑے سمجھدار دوست بیٹھن ساری گل میں نہ سارا مشاہرہ بالاں دی نظر نہ ہو جاوے. ایک اور دوڑا صرف غریباں دی نظر ہے. محترم تاج صاحب اور جناب محترم ابرار صاحب اور ہاشمی صاحب دے قدمہ چ رکھ دے ہویا کہ کسے بندے کسے تو پوچھا بھی تو گھر نہیں بنایا اتنی عمر ہو گئی پتہ نہیں کتنے 100 سال عمر ہے جیڑے تاریخ جان دن میری گل دا اشارہ سمجھ جاسن کتنے 100 سال کتنیاں صدیاں تیری عمر ہے تو گھر نہیں بنایا جھونپڑی چ وقت گزار رہے ہیں. اس بندے جیڑا جواب دیتا ہے میں ہر ذی شعور دی نظر کرنا چاہنا کہ کچی جھگی رون پسند کیتا ہے متا سوچ میری شاہ زور ہووے نہ کوئی ان پھردہ حسد کرے نہ کئی زردار نو کھور ہووے. اور توجہ کرنی ہے کہ کیڑے بشر دا عاقب دل نہیں آدا کیڑے بشر دا عاقب دل نہیں آدا جو نت خوشیاں دی گھنگھور ہووے پر اٹا سونے دیاں لائیاں کس لکھے جدہ تھار دا سائیں کوئی ہور ہووے. سلامت رہو. اٹا سونے دیاں لائیاں کس لکھے جدہ تھار دا سائیں کوئی ہور ہووے. ہاشمی صاحب دعا دی بھی آئے اپنی گل تے پکا تے آخر تے ایک عجیب جا تخیل جناب دی نظر کرنا چاہنا استاداں دی نظر بھی تے جیڑے سامنے والے بھرا بیٹھن نوں دی نظر بھی. سائیں چونکہ نظم ہوندی ایک چھٹوری دوڑا ہوندا ہے کیپسول جلدی پھٹ گیا. میں نظم سناونا چاہنا لیکن شرط ہے کہ ہون داد نہ دی آئے میں ہون خود چون چھوٹ پہ دینا تھکے ہی بہوں بیٹھے ہو داد نہیں دیونی لیکن توجہ ہی نہیں اٹھاونی تے اباسی نہیں لینی. آج جیڑا نالا لو اباسی لیندہ پہ ہوئے دے منہ ہاتھ دے لینا جگہ کے صرف ایک نظم دی تکلیف دیونا چاہنا تے اگر تسا لفظاں دے نال ذہن رکھیا تے میں دعویٰ کر کے پیانا بھی اگاں جدہ اس جگہ تے مشاہرہ ہویا اس وقت تک میرے لفظ تو انہوں یاد راسن میں دعویٰ کر کے پیانا ایک تاڑی مار کے جاگن دا ثبوت تسا دیونا. بہت شکریہ. میاں حسن نواز سرگانہ صاحب بائی مووی میکر صاحب سائیں کہیں دی
جھوٹی وفا دا پجاری ہاں میں جیڑا خود پھس گیا او شکاری ہاں میں سہی کہیں دی جھوٹی وفا دا پجاری ہاں میں جیڑا خود پھس گیا او شکاری ہاں میں جیندہ جوٹی مخالف دی دھڑ کر ونجے او نصیباں دا ہریا جواری ہاں میں جیندہ جوٹی مخالف دی دھڑ کر ونجے میری نظم دا پلاٹ جناب دے سامنے ہن میں نظم تیزی نال سنائیں دا جاساں ذہن حاضر رکھنا ہے کہ کہیں دی جھوٹی وفا دا پجاری ہمیں جیڑا خود پھس گیا او شکاری ہمیں جیندہ جوٹی مخالف دی دھڑ کر ونجے او نصیباں دا ہریا جواری ہمیں میں جو شاہ ہموں تاج صاحب میں جو شاہ ہموں خواباں دی جاگیر دا میرے روح نو سیلانی دا نہ مل گیا نال ویلے دے سوچاں دا رنگ بدلیا بچپنے نو جوانی دا نہ مل گیا بڑھا دیتی ہیں عمروں کو نہ جانے یہ کتابیں کیوں میں چھوٹا تھا مگر سر پہ کئی صدیوں کا سایہ تھا صحیح کہیں دی جھوٹی وفادہ پجاری ہاں میں جیڑا خود پھس گیا او شکاری ہاں میں جیندہ جوٹی مخالف دی دھڑ کر ونجے او نصیباں دا ہریا جواری ہاں میں یار میں جو شاہ مخاباں دی جاگیر دا میرے روح نو سیلانی دا نہ مل گیا نال ویلے دے سوچاں دا رنگ بدلیا بچپنے نو جوانی دا نہ مل گیا اور ٹر پیوم میں تھکیڑے دے فٹ پاتھ تے شورا کرام ٹر پیوم میں تھکیڑے دے فٹ پاتھ تے مینو ہستی دی پستی اجے یاد ہے او دی دھوپ نو میں چھاں وانگو لوندا وداں او غریباں دی وستی اجے یاد ہے بہت شکریہ بہت شکریہ او دی دھوپ نو میں چھاں وانگو لوندا وداں او غریباں دی وستی اجے یاد ہے اور ہن نہایت توجہ کرنی ہے کہ جد غریبی دے چنگل چوہوئم رہا فاضل شاہ لے میرے مقدر ویکھنن جد غریبی دے چنگل چوہوئم رہا مینو محنت دا مٹھڑا سمر مل گیا میرے کاسے دے وچ بھاویں اٹی وی نہ مینو پورے دا پورا مصر مل گیا بہت شکریہ سہی جد غریبی دے چنگل چوہوئم رہا مینو محنت دا مٹھڑا سمر مل گیا میرے کاسے دے وچ بھاویں اٹی وی نہ مینو پورے دا پورا مصر مل گیا اور توجہ کرنی ہے کہ لکھاں جانور کے چہرے میرے ہم سفر لکھاں مخلص ویراگی تے ہم راز ہن میرے دشمن بھی جھوک کے سلامی کرن مینو باہ بیلیاں دے بڑے ناز ہن اور توجہ کہ اپنے فن دی ریاست دے دربار وچ ہم میوے سخن ایک بشر آ گیا او دے ویناں دے وچ اتنی تاثیر ہاں یاد مینوں بھی اپنا سفر آ گیا دھڑکنا منتشر ساوی بے ربط جائے او دے ہوٹھاں تے تحریر فریاد ہاں کر کے جھکیاں نگاواں تے ہاتھ جوڑ کے میتھوں منگدا دلاسے دی امداد ہر توجہ کرنی ہے کہ اس دی معصوم صورت دا رنگ ویکھ کے اونوں ہاں نال لایا چمیں دوستو نالے دے کے پناہ اپنی محفل دے وچ درد اس دا ونڈایا چمیں دوستو اور نہایت توجہ کرنی ہے کہ خلق دی ٹیلی پیتھی دا ماہر جو ہاں خلق دی ٹیلی پیتھی دا ماہر جو ہاں میرے ہر ایک عمل وچ مشیر ہو گیا رفتہ رفتہ دربان دہلیز دا میرا سب تو پیارا وزیر ہو گیا میں بھی اس دی وفا تے وسا کر لیا پاک شربت دے وچ زہر دیندا رہیا وانگو گرگٹ دیو رنگ بدلدا رہیا میں لٹیندا رہم او لٹیندا رہیا اور ہن نہایت توجہ کرنی ہے کہ میرا ذاتی تا کئی نال کوئی ویر نہ میرا ذاتی تا کئی نال کوئی ویر نہ او دی خاطر میں ہر دشمنا پا لے آئے اس حقیقت دا عقب قطعی علم نہ میں تا جھولی دے وچ اجدہا پا لے آئے جو بن کے جوٹی توجہ کرنی ہے بن کے جوٹی مقدران دی بازی دے وچ بن کے جوٹی مقدران دی بازی دے وچ ساتھ میرا او انج دا نبھیندا رہیا ہے جو میتھو دات لوا کے حیاتی میری میرے دشمن نو پتے وکھیندا رہیا ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا
ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے.